پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے چیپٹر نمبر 8 سبق نمبر 8 لکھا ہوا ہے مرزا غالب۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ مرزا غالب۔ نام اسد اللہ خان عرف مرزا نوشاہ خان اور تخلص غالب تھا۔ 1797 میں آگرہ شہر میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں آگرہ اکبر آباد کے نام سے مشہور تھا۔ مرزا کے دادا نے شاہ عالم بادشاہ کے زمانے میں ایران سے آ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ مرزا کے والد عبداللہ بیگ مختلف ریاستوں میں عہدہ دار رہے۔ جب مرزا 5 سال کے تھے ان کے والد کسی جنگ میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد چچا نے مرزا کی تعلیم و تربیت کی۔ وہ انگریزی فوج میں رسالہ دار کے عہدے پر تھے۔ 4 سال بعد چچا کا بھی اچانک انتقال ہو گیا۔ مرزا کا اب کوئی سرپرست نہ رہا۔ خوشحال ننھال ہونے کی وجہ سے مرزا وہیں پر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ مرزا نے ابتدائی تعلیم شیخ معظم علی سے حاصل کی۔ شیخ معظم کے بعد مرزا نے کچھ کتابیں نذیر اکبر آبادی سے بھی پڑھیں۔ نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے مرزا کا نکاح دہلی میں ہوا۔ مرزا اپنی والدہ کے ساتھ مستقل دہلی میں ہی مقیم ہو گئے۔ چونکہ چچا کا شمار رؤوسا میں ہوتا تھا اس لیے مرزا کو نان و نفقہ ملتا ہے۔ مرزا نے فارسی زبان نہایت ذوق و شوق سے سیکھی اور اسی زبان میں غیر معمولی کمال حاصل کیا۔ مرزا نے اسی زبان میں شاعری بھی شروع کی۔ وہ فارسی اور اردو شاعری میں استاد مانے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ غالب کی فارسی دانی میں کوئی ان کا ہم مقابل نہیں تھا۔ ان کی رگوں میں شاعری خون کی طرح گردش کر رہی تھی۔ وہ ایک فطری شاعر تھے۔ جب کسی نے میر تقی میر کو غالب کا ابتدائی کلام دکھایا تو انہوں نے کہا تھا اگر کوئی اچھا استاد مل گیا تو وہ عظیم شاعر بنے گا ورنہ مہمل بکنے لگے گا۔ ان کا یہ کہنا سچ ثابت ہوا اور مرزا کو ہرمز نامی ایرانی شاعر سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مرزا کی فارسی زبان میں غیر معمولی عبور کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہیں ایسے استاد کی شاگردی میسر ہوئی جن کی اصل اور مادری زبان فارسی تھی۔ فارسی شاعری میں مرزا کو بہت بلند مقام حاصل ہوا۔ زندگی کے طویل حصے میں مرزا نے اردو میں بہت کم شاعری کی۔ بچپن سے جوانی تک کا بہت سارا اردو کلام انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی نہیں کیا۔ چونکہ مرزا اپنے اردو کلام کو فارسی کے مقابلے کم درجے کا سمجھتے تھے جس کی وجہ سے ان کا نام فارسی کلام اردو کلام سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو میں ایک دیوان چھوڑا لیکن آج دنیا جس غالب کو اردو کا عظیم شاعر تصور کرتی ہے وہ اسی چھوٹے سے اردو دیوان میں جلوہ گر ہے جسے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ بھی سبق کو یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔